بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت ابو طالب کی تنگ دستی کے سبب حضور علیہ السلام ان کا تعاون کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے 9-10 سال کی عمر میں آپ اجرت پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے تاکہ کثیر العیال چچا کی کچھ مدد کر سکیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی وَأَنْتَ یا رسول اللہ، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی؟ فرمایا وَأَنَا رَعَيْتُهَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيطِ، اور میں اہل مکہ کی بکریاں قراریط کے عوض چرایا کرتا تھا۔ قیراط دینار کا 20واں حصہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدوری لے کر بکریاں چراتے تھے، جس کا مقصد چچا کا مالی تعاون تھا۔ اور اسی سلسلے میں آپ ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر کی طرف روانہ ہوئے جب آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ جب یہ قافلہ جس میں آپ ساتھ تھے اور آپ اس قافلے کو اپنی برکتیں عطا فرما رہے تھے، جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو وہاں عیسائی راہبوں کی ایک خانقاہ کے قریب رات بسر کرنے کے لیے ٹھہرے۔ اس خانقاہ میں ایک عیسائی راہب عرصہ دراز سے رہتا تھا جس کا نام جرجس تھا، لیکن بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ وہ بہت دانشمند اور اپنے مذہبی علوم کا ماہر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم کا وارث تھا۔ قریش کے تجارتی قافلے اکثر یہاں سے گزرتے تھے، لیکن اس نے کبھی کسی قافلے سے ملاقات تو دور ان کی طرف توجہ بھی نہیں کی، لیکن اس مرتبہ اس نے خود بخود توجہ کی۔ اس نے دیکھا قافلے میں ایک نوجوان ہے جس پر ہر وقت بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کرتا ہے۔ اس نے دیکھا جس درخت کے سائے تلے یہ قافلہ ٹھہرا، جب سارا قافلہ سائے میں بیٹھ گیا اور بچہ اس جگہ پر بیٹھا جہاں درخت کا سایہ نہیں پہنچ رہا تھا، تو درخت اس کی طرف جھکا اور اپنے سائے میں بچے کو لے لیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ جس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء سناتے رہے، یہ وہی نوجوان ہے۔ اس نے قافلہ کی دعوت کا فیصلہ۔ پھر بحیرہ نے سارے قافلے والوں کی دعوت کی۔ جب سارے قافلے والے اس کی خانقاہ میں پہنچے تو وہ بچہ ہمراہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو ہم قافلے میں ہی چھوڑ آئے۔ اس نے کہا کہ ان کو ضرور بلاؤ۔ چنانچہ یہ بھی ایک خصوصی اہتمام تھا۔ چنانچہ آپ کے چچا حارث بن عبد المطلب گئے اور آپ کو بلا کر لائے۔ آپ کی تشریف آوری سے بحیرہ کو سکون ملا اور وہ بے حد خوش ہوا۔ جب قافلے کے لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو وہ آپ کے قریب بیٹھا اور آپ کو آزمانے کے لیے لات و عزیٰ کے واسطے سے سوال کرنے لگا، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تو اللہ کے واسطے سے عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے پھر اللہ کا نام لیا تو حضور نے جواب ارشاد فرمائے، اور جب اس نے آپ کے حالات معلوم کیے اور جو کچھ حضور بتاتے رہے وہ سنتا رہا، تو اسے ان صفات و کمالات کی تصدیق ہو گئی جو وہ جانتا تھا۔ اس نے حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پر ختم نبوت دیکھی جو ویسی ہی تھی جو اس کے پاس موجود تھی۔ اس نے اس مہر نبوت کا بوسہ لیا تو قافلہ والے خوش ہو کر کہنے لگے یہ ہمارے نوجوان کی عزت کرتا ہے۔ پھر بحیرہ نے قافلہ کے لوگوں سے پوچھا کہ ما ھذا الغلام منک، اس بچے کا تم سے کیا رشتہ ہے کہ ان کے والد تو زندہ نہیں ہیں؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو اس نے آپ کے والد کے متعلق پوچھا تو ابو طالب نے کہا مات و امہ حبلہ، جب ان کی والدہ حاملہ تھیں تب ان کا وصال ہو گیا تھا، اور جب یہ 6 برس کے ہوئے تو تب والدہ بھی تشریف لے گئیں دنیا سے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ آپ انہیں لے کر مکہ چلے جائیں اور یہودیوں سے انہیں بچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ جو مجھے حالات معلوم ہوئے ہیں اور جو میری کتابوں میں لکھا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس نوجوان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔
ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین ھذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، یہ سارے جہانوں کے سردار ہیں، یہی رب العالمین کے رسول ہیں، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ اہل قریش نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صراحت النبوت کا اعلان اس راہب سے سن لیا۔ اب ابو طالب نے آپ کی نگرانی زیادہ شروع کر دی اور جس قدر ممکن ہوا آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔